ایک مرتبہ آپ کسی صحابی کے باغ میں چلے جاتے ہیں، باغ میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں ایک اونٹ چر رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، آ کے بڑ بڑاتا ہے آپ کے سامنے۔ بڑ بڑانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھے لگا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے اور چارہ کام مجھے ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک، جتنا اس سے کام لے اتنا اس کو کھلایا بھی کر، اتنا اس کو پلایا بھی کر۔ جانور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتیں لگاتے تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ شام جایا کرتے تھے، وہاں سے مال و دولت جو ہے اونٹنی پر لا کر مدینہ پاک میں آ کر بیچا کرتے تھے۔ وہ تھکے ہارے آتے تھے، شام ہو جاتی تھی اور تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے پیاس لگی ہوتی تھی، کھانے کی طلب ہوتی تھی، آتے ہی کھانا مانگتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد کمر کو سیدھا کرنے کے لیے ایسے جب سہارا لیتے تو وہ سو جاتے تھے۔ اس کا اونٹ بلبلاتا تھا، خطرناک آوازیں نکالتا تھا۔ اس نے بڑا جو ہے اس کی کوشش کی کہ یہ کیسے آوازیں ختم ہوں اس کی، کہ رات کو یہ سونے نہیں دیتا۔ اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ کی شکایت لگائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو لے کے آؤ۔ اونٹ کو لایا گیا، جیسے ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اس نے پہلے اپنی ٹانگیں ایسے پیچھے کی اور اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھا جاتا ہے ایسے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے ایسے کان کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تیرا مالک تجھے چارہ بھی ڈالتا ہے، تجھے پانی بھی وقت پہ پلاتا ہے، کیا بات ہے تو اسے رات کو سونے نہیں دیتا؟ وہ اونٹ جو ہے بولنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ میرا مالک صحیح کہتا ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، میں بھی تھکا ہارا ہوتا ہوں۔ یہ رات کو جب کھانا کھاتا ہے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے۔ میں بلبلاتا ہوں، اٹھاتا ہوں، یہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تو جاگتا ہوتا تھا تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ وہ جانور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے۔ ایک جانور کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے اور ایک انسان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔